السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم مزدوری یا محنت سبق کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ، اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، محنت کی تقسیم یا تقسیم کار سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں جانیں گے۔ افلاطون نے اپنی کتاب دی ریپبلک میں کہا، انسانی سماج فطری تفریقات سے تشکیل پاتا ہے۔ یہ فطری تفریقات محنت کی تقسیم سے جڑی ہوتی ہیں۔ ایک سماج کے لیے ضروری سہولیات اور اشیاء الگ الگ شعبے کے مزدوروں کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ مثلاً ہمارے سماج کے لیے ضروری غذائی اجناس کے لیے ہم کسانوں کی ضرورت پیش آتی ہے، تو کپڑے کے لیے جلاہے چاہیے اور اس کپڑے کو لباس بنانے کے لیے درزی کی ضرورت ہوتی ہے۔ محنت کی تقسیم تمام مزدوروں کے شعبے کو متحد رکھتی ہے۔ یہ معاشرے کی اقتصادی، سماجی اور سیاسی ضروریات کو پورا کرتی ہیں، مگر اسی محنت کی تقسیم کاری میں استحصال کا عنصر بھی موجود ہوتا ہے۔ کارل مارکس نے محنت کی تقسیم پر اس طرح بحث کی ہے: محنت کی تقسیم سے کم صلاحیت والے مزدوروں کی تشکیل ہوتی ہے۔ انہوں نے معاشی محنت کی تقسیم سماجی محنت کی تقسیم کے طور پر درجہ بندی کی ہے۔ محنت کی معاشی تقسیم تکنیکی نکات کے ساتھ ساتھ مزدوروں کے سہارے چلتی رہتی ہے۔ محنت کی سماجی تقسیم گروہ، مقام، درجات کے ذریعے غلبہ اختیار کرتی جاتی ہے۔ آج کے ڈیجیٹل سماج میں تقسیم کار کے شعبے کمپیوٹر کے ذریعے تشکیل پاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم بیمار ہو جائیں گے تو ہم جسم کے عضو کی جانچ کے لیے الگ الگ ڈاکٹروں سے رابطہ کرتے ہیں۔ اسی طرح الگ الگ شعبوں میں خصوصی مہارت حاصل کر کے آمدنی حاصل کرنا ہی خصوصی مہارت کی ترجیح ہے۔ خصوصی مہارت سے مراد کسی مخصوص شعبے میں گہری مہارت، تجربہ، تربیت حاصل کرنا ہے۔ روزگار، مزدوری میں تفریق اور بھید بھاؤ۔ مزدوری سے مراد ایک شخص جسمانی یا ذہنی محنت کے ذریعے آمدنی یا اشیاء کی شکل میں فائدہ حاصل کرتا ہے۔ انسانی سماج کے اہم حصوں میں مزدوری نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ مزدوری اس مقصد کے حصول کی خاطر کی جانے والا ایک عمل ہے، جہاں ایک فرد اپنی توانائی کے اطلاق یا محنت کے بدلے میں مالی معاوضہ حاصل کرتا ہے، اس کو مزدور کہا جاتا ہے۔ درجات پر مبنی تقسیم کے بعد سماج میں مزدوری سے متعلق تفریقات پیدا ہونے لگے ہیں۔ اس طرح مزدوری ہندوستان کی صورتحال میں محض معاشی موضوع نہ رہا، یہ ایک سماج کی تشکیل کا عمل بن گیا ہے جو تفرقات سے بھرا پڑا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ذات، علاقہ، جنس، مذہب جیسے عناصر شامل ہو کر متعدد تفریقات پیدا ہو گئے ہیں۔ ہندوستان کے سماجی نظام میں ایک اور نچلا مقام سے اعلیٰ مقام پر پہنچنا ہے تو اس کے اختیارات اور آمدنی میں بتدریج بڑھوتری ہونی چاہیے۔ پیارے بچوں، متفرق مزدوری سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ کام کی مناسبت سے تنخواہ کے اصول کے خلاف ورزی جہاں ہو، ایسی مزدوری کو متفرق مزدوری کہا جاتا ہے۔ دو فرد ایک ہی کام کو بیک وقت کریں اور ایک کو زیادہ اجرت دوسرے کو کم اجرت ملتی ہو تو ایسی مزدوری کو ہم متفرق مزدوری کہتے ہیں۔ مرد اور عورت دونوں ایک ہی طرح کی مزدوری کریں تو اجرت یکساں نہیں ہوتی۔ بھارت میں مزدوروں کو اچھی اجرت دی جاتی ہے، اس طرح ذمہ داریاں، احتیاجات بھی انہیں دیے جاتے ہیں، لیکن عورتوں کو کم سطح کی اجرت، کم ذمہ داری اور کم تنخواہ دی جاتی ہے۔ خاص کر زرعی شعبے میں جنس، عمر، صلاحیت کی بنیاد پر کام کو امتیازی طریقے سے تقسیم کیا جاتا ہے، مگر یہ بات سرکاری اور کارپوریٹ شعبوں میں نہیں پائی جاتی۔ پیارے بچوں، اب ہم خواندہ اور ناخواندہ مزدوروں کے درمیان تفرقات کو دیکھیں گے۔ ہمارے شہر اور دیہاتوں میں کوڑا صاف کرنے والے صفائی کرمچاریوں کو اقل ترین تنخواہ سے بھی کم تنخواہ دی جاتی ہے۔
یعنی پڑھے لکھے لوگ کم جسمانی محنت کے باوجود زیادہ اجرت اور ناخواندہ زیادہ جسمانی محنت کے باوجود کم تنخواہ پاتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم بغیر اجرت مزدوری کے خصوصیات دیکھیں گے۔ مزدوری کے بدلے کسی طرح کا معاوضہ محنتانہ نہیں دیا جاتا، ایسی مزدوری کو یا ایسی سرگرمی کو بغیر اجرت مزدوری کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر طلباء و طالبات کسی بھی فائدے اور معاوضے کے بغیر اسکاؤٹس اینڈ گائیڈس کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ بغیر اجرت مزدوری کی ایک بہترین مثال آپ کے گھر کی اپنی ماں ہیں، جو بغیر اجرت کے تمام کام انجام دیتی ہیں۔ پیارے بچوں، اب اجرت کے ساتھ یا با اجرت مزدوری کسے کہتے ہیں یہ دیکھیں گے۔ مقررہ تنخواہ، گھنٹوں کی بنیاد، روزانہ مزدوری کی بنیاد پر، مہینے کی بنیاد پر، جسمانی محنت یا ہنر کے بدلے دی جانے والی اجرت یا تنخواہ کو اجرت کے ساتھ کام کہا جاتا ہے، مثلاً تاجر، مزدور، معلم وغیرہ۔ جسمانی محنت یا مزدوری کے عوض پیسوں کی جگہ اگر اشیاء دی جائے یا کھانا دیا جائے تو اس نظام کو ہم متبادلہ نظام، بارٹر سسٹم کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم منظم اور غیر منظم مزدوروں کا فرق دیکھیں گے۔ سب سے پہلے منظم مزدور۔ قاعدے اور قانون کا پابند مقررہ کام کاج کے شعبے میں کام کرنے والوں کو ہم منظم مزدور کہتے ہیں۔ منظم مزدوروں کے لیے خصوصی مہارت، تربیت، ہنرمندی، تجربہ اور تعلیمی صلاحیت کے موقع ہوتے ہیں۔ ان کے سارے کام تحریری انداز میں ہوتے ہیں۔ مقررہ تنخواہ، مہنگائی بھتہ، چھٹیوں کے دوران تنخواہ اور وظیفیابی کی سہولیات ہوتی ہیں۔ مثلاً خانگی کمپنیاں، کارخانوں کے مزدور، اسکول میں کام کرنے والے لوگ، بیمہ کمپنیوں میں کام کرنے والے لوگ، فوج کے لوگ، پولیس اور آفیسز میں کام کرنے والے لوگ منظم مزدوروں کی مثالیں ہیں۔ تو غیر منظم مزدور کسی بھی قاعدے قانون یا کسی تنظیم کے ماتحت نہیں ہوتے، یہ اپنے کام خود چن لیا کرتے ہیں۔ مثلاً تعمیری کام کرنے والے مزدور، زرعی مزدور، ترکاری فروخت کرنے والے، ٹھیلا بنڈیاں چلانے والے، یہ لوگ غیر منظم مزدور کہلاتے ہیں۔ پیارے بچوں، غیر منظم مزدوروں کے کئی مسائل ہیں، اب ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ ان کے یہاں کوئی منظم قاعدہ قانون نہیں ہوتا، ان کو محنت سے کم اجرت دی جاتی ہے، کسی قسم کی طبی سہولیات نہیں ہوتی، روزگار کا تحفظ نہیں ہوتا، مقررہ تنخواہ بھی نہیں ہوتی۔ انہیں ہجرت کرنا پڑتا ہے، یعنی کام کی تلاش میں ایک مقام سے دوسرے مقام کو ہجرت کرنا پڑتا ہے۔ سماجی تحفظ نہیں ہوتا، انسان کو جینے کے لیے ضروری سہولیات، رہائش، صحت، غذا، پینے کا صاف پانی اور مساوات وغیرہ حاصل نہیں ہوتے۔ غیر منظم مزدوروں کو کوئی قانونی تحفظ بھی نہیں ہوتا۔ مزدوروں کو بہت سارے کام قانون کے لوازم میں نہیں آتے، حالانکہ ہمارے ملک میں پیمنٹ آف گریچوٹی ایکٹ 1971 لاگو ہے، مگر غیر منظم مزدوروں پر یہ بہت کم ہی لاگو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر منظم مزدوروں کے مسائل میں بچہ مزدوری بھی ایک اہم ہے۔ غیر منظم شعبے میں کم سن بچے نہایت برے حالات میں جسمانی محنت کرتے رہتے ہیں، اور غیر منظم شعبے میں جسمانی اور نفسیاتی مظالم بھی عام ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے اسے سمجھ لیا ہوگا۔ شکریہ، اللہ حافظ، ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔